प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु के जलाली पुरफज़ल नाम में खुदा के खादम सीनियर पास्टर फजल साहब की जानब से, मोहम्मदा की जानब से, मनसूख खादम बिशप साहब और इसी तरह ब्रदरीगर की जानब से आपको बहुत बहुत सलाम। खुदा के हम शुक्रगुजारी करते हैं ज़िंदगी नेमतों बरकतों के लिए। बड़ी अच्छी वर्शिप की है भाई पतरस ने, मंगला से इनका तल्लक है और पाक आर्मी के अंदर जॉब भी कर रहे हैं। पाक आर्मी के जो समझने के ये फौजी भी हैं और इसके साथ साथ आजकल इनके गीत भी जो है टीवी पर चल रहे हैं। और खुदा ने इन्हें बरकत इसलिए दी है कि इनके अंदर ताबेदारी है। हालेलुया। मुझे याद है कि जब हम अरफान भाई के साथ बड़े प्रोग्राम अरफान भाई ने हमारे कराए हैं, तो मंगला के अंदर हम गए थे, तो वहाँ एक बहन थी, तो उनके बेटा हुआ था, आई थिंक उसकी शुक्रगुजारी के लिए गए थे हम। तो वहीं मैंने भाई पतरस को देखा, तो मैंने कहा कि खुदा आपसे काम लेना चाहता है और खुदा आपको ज़रूर इस्तेमाल करेगा। और आज देखें खुदा ने बंदा ही ऐसा इनके साथ अटैच कर दिया। तसव्वुर खान, जितने भी आप मशहूर गीत सुनते हैं ना, ये सारे तसव्वुर खान ने लिखी हैं। जितने तहमीना तारक गीत गा रही है वो तसव्वुर खान ने लिखे हुए हैं, या अरसलान गा रहा है, जितने भी दूसरे गा रहे हैं वो सारे तसव्वुर खान ने लिखे हुए हैं। तो आज खुदा का शुक्र है कि भाई पतरस यहाँ भी गीत उन्होंने गाए। जब ये फैसलाबाद आए हैं तो बड़े सारे लोग इन्हें कह रहे थे आप हमारे चर्च में आए, आप हमारे चर्च में आए। तो भाई पतरस कहते नहीं भाई, जिन्हों दी दुआवां नाल असीं वधे असीं उन्हां दे चर्च ही जाना। हालेलुया। तो तरक्की जो है वो ताबेदारी के अंदर है। आमीन। हमेशा इस बात को याद रखें। आज हमारा टॉपिक है कि आपका खुदा कहाँ है। मैं इस बात को जब देख रहा था कि कलाम के अंदर लिखा कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देते हो। हमारी अगर जेब में 1000 है ना, तो हमारा बच्चा अगर 1000 की डिमांड कर रहा है, हम टेंशन नहीं लेते। हम कहते हैं कोई बात नहीं, 1000 रहता है जेब में ना रहे, लेकिन बच्चा खुश होना चाहिए। ऐसे ही है ना, जितने भी माँ बाप यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन आज हमने देखना है, जो हमारा टॉपिक है कि आपका खुदा कहाँ है। हम परेशान भी हैं, हम मुसीबत में भी हैं, हम बीमारियों के अंदर भी हैं। कोई डॉक्टर बीमार नजर आए तो बंदा बड़ा अजीब सा लग रहा होता है, डॉक्टर साहब तुसी आप ही बीमार हो, तुसी की इलाज करना है। तो लोगों को बरकतें देने वाला खुदा, लोगों को जो है बड़ी सारी नेमतों से नवाजने वाला खुदा। जिस तरह हमने उस दिन भी पढ़ा ना कि लोग तो खुदा जो दूसरे बने बैठे हैं वो तो लोगों से कुर्बानियाँ मांगते हैं, लोगों से बछड़े मांगते हैं, लेकिन हमारा खुदा तो खुद अपना बेटा दे देता है और कहता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा क्या कर दिया जी। लेकिन आज हमने इस बात को देखना है कि आपका खुदा कहाँ है, कहाँ है हमारा खुदा। यानी कि कोई ना कोई तो है ना बात, कोई ना कोई तो है ऐसी मसला। और जो मैं बात कर रहा हूं ना कि तरक्की हमेशा ताबेदारी के अंदर है, बढ़ना हमेशा ताबेदारी के अंदर है। कलाम के अंदर हमें कोई ऐसे मफहूम मिलेंगे, ऐसी बातें मिलेंगी कि जिन लोगों ने ताबेदारी की वो बढ़ गए, उनको पता लगा हमारा खुदा कहाँ है। आइए आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ निकालिए दूसरा सलातीन 2 बाब, दूसरा सलातीन और उसका 2 बाब, और उसकी हम जो है 2 आयत मुकस्सा से पढ़ेंगे और यहाँ हम देखेंगे कि ताबेदारी कितनी बरकतों को लेकर आती है, यहाँ खुदा का वजूद कहाँ नजर आता है। दूसरा सलातीन 2 बाब 2 आयत मुकस्सा जी। और एलिया ने, हाँ जी, और एलिया ने अलीशा से कहा। इसको जरा पहली से पढ़ दीजिएगा जरा, और अच्छे तरीके से लोग समझ जाए। और जब खुदावन एलिया को बगुले में आसमान पर उठा लेने को था। हाँ जी, ये खुदा अपने बंदा एलिया को बगुले यानी कि बादलों के वाव रेले चे उन्होंने आसमान ते उठा ले जाने वाला था। और ये वाहिद बंदा है जो जिंदा आसमान पर उठाया गया। और ये कोई आम बात नहीं है कि खुदा ने
ایک قانون بنایا کہ انسان تو خاک اور خاک میں لوٹ جائے گا، اور یہ قانون ادھر آ کے پورا ہی نہیں ہوا، خدا نے اسے زندہ ہی اٹھا لیا۔ کیسی بات ہے؟ یعنی کہ جب یہ اٹھایا جانے والا تھا تو سنیے گا، تو ایسا ہوا کہ ہاں جی ایلیا الیشا کو ساتھ لے کر جنجال سے چلا، ہاں جی، اب یہ جنجال سے چلا، اور ایلیا نے الیشا سے کہا، ایلیا نے الیشا سے کہا تو ذرا یہی اب تو یہاں جنجال میں ہی ٹھہر جا، اس لیے کہ خداوند نے مجھے بیتیل کو بھیجا۔ بیتل کو بھیجا ہے۔ خدا کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا کی برکت ایک آواز میں کہے گا آمین۔ اب ایک بات کو ہم نے آج دیکھنا ہے کہ ہمارا خدا کہاں ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے کہ ہمارا خدا کہاں ہے۔ دوسری جو ہماری بات ہے کہ اگر تابعہ داری ہے تو ترقی ہے۔ یہ ایک ایسا ریفرنس میں آپ کے درمیان لے کر آیا ہوں کہ یہ واحد بندہ ہے جس کے اوپر قانون بھی لاگو نہیں ہوا۔ خدا کی مرضی ہے نا، وہ بھائی انہوں نے قانون بنایا ہے، وہ پاویں 200 بندیاں نو زندہ چوک لے ہیں، قانون ہے ہی اس کا۔ جب تو جیسے وہ کہتا ہے او بھائی سبت پہ زیادہ باتیں نہ کرو، ابن آدم سبت کا مالک ہے، ہاللویا، تو اس کی مرضی ہے، تو وہ ایلیا کو اٹھا لے، جس کو مرضی اٹھا لے۔ لیکن بات جو میں یہ سکھانا چاہ رہا ہوں کہ کیسی بات ہے ایلیا کے اندر کہ خدا اپنے قانون کو بھی بدل رہا ہے، بگولے میں اٹھایا جانے والا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں بائبل سکھانے کا ٹیچر ہوتے ہوئے میں اس بات کو، یا بائبل کا سٹوڈنٹ ہوتے ہوئے میں اس بات کو دیکھتا ہوں کہ جب خدا نے ایلیا سے بات کر لی ہے نا، تو میں سمجھتا ہوں شاید اسے رتوں کی آوازیں آتی ہوں، گھوڑے آ رہے اسے لینے کے لیے ہیں، میں سمجھتا ہوں شاید اسے آوازیں سنائی دیتی ہوں کہ بھائی اب میرا وقت جانے کا آن پہنچا ہے۔ تو اس نے اپنے شاگرد سے کہا، الیشا سے کیا کہا کہ بھائی تو اب ادھر ہی رہ جنجال کے اندر، تو جنجال کے اندر رک جا، یہ جنجال ہے، بیزی علاقہ ہے، یہاں کہتا تو رک جا، تو نہ جا، کیونکہ میرا تو وقت آ گیا ہے، میں نے تو پہنچ جانا اب خدا کے حضور۔ تو کیا کہتا ہے یہ، کیا کہتا ہے شاگرد؟ سنیے گا تابع داری میں جو برکت ہے۔ الیشا نے کہا، خداوند کی حیات کی قسم، اب قسمیں کھا رہا ہے، خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند، اور تیری جان کی سوگن، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ صبح بیتیل، انہوں نے کہا اچھا نہیں تو چلو پھر چلو بیتل میں جاتے ہیں۔ اب یہ بیتل میں آ گیا، یہ کچھ قریب نہیں ہے، یہ بڑے دور ہے، یہ کوئی قریب نہیں ہے۔ وہاں سے پیدل چلے، جنجال سے چلے، اور خدا کا بندہ ایلیا کہہ رہا ہے میں نے اٹھایا جانا تھا، تو ادھر ہی رہ، تو جے ہوندا ہاں کوئی اج دا پادری، تو انہیں کہنا لے بنے اپنے چرچ مل رہا ہے، بنی بنائی کلیسیا مل رہی ہے، جتھے مرضی چکیا جا ہے استاد، جدھر نو مرضی خدا تینو چوک کے لائیے، مینوں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ لیکن کہتا خداوند تیرے خدا کی حیات کی قسم ہے، اور تیری بھی سوگن، اور میں تیری بھی سوگن کھاتا ہوں کہ میں تجھے چھوڑ کر، اب سنے اس بات کو، الیشا مالدار آدمی تھا، غریب آدمی نہیں تھا۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ ایک بندے دے واہ سارے شاگرد ہو گئے نا، تو انہیں کہا استاد جی چیلے بڑی ودی جا رہے، انہوں نے کہا کوئی نہیں بھوکے مرن گے تو آپ ہی دوڑ جڑ گئے ہیں۔ سنیں تو یہ بھوکا بھی نہیں تھا، یہ مالدار آدمی تھا۔ کلام سکھاتا ہے ایک دن میں اس نے 1000 جو ہے قربانیاں گزار دی، سارا کچھ۔ انہوں نے کہا لے اب کشتیاں میں نے جلا دی ہیں، اب میں نے جو کرنا خدا کے لیے کرنا ہے، ہاللیلویا۔ تو دیکھو دا وہ دے الفاظ چیک کرو، ہے وہ کہہ رہا ہے مجھے خداوند تیرے حیات، خدا کی حیات کی قسم تیری سوگن، میں تجھے چھوڑ کر، تو انہیں کہا چلو پھر آؤ چلیے بیتیل چے، بیتیل میں آ گیا۔ بیتیل چے پھر ٹلی کھڑکی، خدا نے اسے بتایا یار اسے تو جانے دے، اسے تو چھوڑ، میری تیرے ساتھ اور کمٹمنٹ ہے، اگے جا کے نہ کہ مینوں بھی چوک کے لائیو ہے۔ اس نے کہا سن اب تو بیتیل میں ہی رہ، یہ جہاں یہ علاقہ ہے نا بیتیل، یہاں بتا رہا اسے میں نے وہ آگے جانا ہے، تو بیتیل میں ہی رہ، کیونکہ مجھے یرو کے علاقہ کے اندر جانا ہے۔ کہاں جانا ہے جی؟ یرو کے علاقہ کے اندر جانا ہے۔ تو پھر وہی وہ قسم کھاتا ہے، اسے کہتا نہیں خداوند تیرے خدا کی حیات کی قسم اور تیری سوگن، یہی الفاظ پھر وہ ریپیٹ کرتا ہے، میں تجھے چھوڑ کر۔ اب سنیں اس بات کو جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، تابعہ داری میں جو برکت ہے، تابعہ داری کے اندر جو برکت ہے۔ اب
یہاں جب یہ یردن کے علاقہ میں آیا تو پھر خدا نے اسے بولا او یار اسے تو رہنے دے، الیشا کو تو چھوڑ دے۔ تو لوگ اسے بتا رہے ہیں، یہ خبر پھیلتی جا رہی ہے، خبر پھیلتی جا رہی ہے، لوگ بتا رہے ہیں بھائی تجھے پتہ ہے تیرا استاد اٹھایا جانے والا ہے، تجھے پتہ ہے تیرے استاد نے اب دنیا میں نہیں رہنا۔ تو کہتا مجھے پتہ ہے پر تسی چپ کرو۔ اسے پسند ہی نہیں آ رہی یہ بات کہ میرا استاد اٹھایا جائے یا میرا استاد مجھ سے جدا ہو۔ لوگ اسے کہتے ہیں تجھے پتہ ہے تیرا استاد اٹھایا جانے والا ہے، وہ کہتا مجھے پتہ ہے لیکن آپ چپ رہے۔ اب یردن میں جب آئے تو پھر خدا نے اس سے بولا کہ تجھے یہاں سے بھی آگے جانا ہے، یہاں سے بھی آگے جانا ہے۔ اب ایک یہاں واقعہ ہوا جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ آپ کا خدا کہاں ہے، یہ دونوں ہی بندے اتنے پھر رہے تو یقین جانو آگے پانی آ گیا، ایڈا سارا پانی آ گیا تے شگرد تے استاد دونوں جنے ہیں بس، ٹھیک ہے۔ تو انہیں پھڑے، انہیں کہا ننگنا کدھر نہ دیتے کوئی کشتی ہے، یہ بڑا تھا دریا، اب تو یہ چھوٹا سا رہ گیا لیکن تب یہ بہت بڑا تھا، بڑے سارے لوگوں کا کاروبار اس کے اوپر تھا، دریا یردن کے اوپر نا، لیکن اب تو یہ چھوٹا سا رہ گیا، یعنی کہ بہت چھوٹا سا، جیسے نہر ہوندی چھوٹی جو ہوتا۔ انہیں کہا ننگنا کدھر ہے، استاد نو کہہ رہا استاد جی ننگنا کدھر ہے، نہ دیتے کوئی کشتی ہے تو نہ کوئی لینی نہ دینی۔ انہیں کہا تو کیوں ٹینشن لے رہے ہیں، تینوں پتہ نہیں تیرا خدا کتھے ہے۔ انہیں اوہی پٹکا لیا کے ماریا دریا دے اوتے تے پانی دو حصے ہو گیا۔ ہاللویا۔ انہوں دسنا چاہیا انہیں کہ بھائی تیرا خدا کہاں ہے، تیرا خدا کس جگہ پر موجود ہے۔ اب پانی دو حصے ہو گیا، سمجھے، ایسے پانی دو حصے ہو گیا تے اے نہیں کہ پانی علاقے چ بڑھ گیا، نو، پانی ادھر ہی ساکن ہو گیا اور بڑی تندیانی تھی۔ کلام بتاتا ہے کہ بڑی تندیانی تھی اس کے اندر، بڑا اس کے اندر ایسے لگ رہا تھا جیسے سیلاب آ جائے گا۔ انہوں نے کراس کیا، کراس کرنے کے بعد جو ہے وہ پانی پھر آپس میں مل گیا۔ اب الیشا بڑا حیران ہو، انہیں کہا ہے استاد یہ کیا ہو گیا، یہ استاد نے کیا کیا ہے، یعنی کہ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ اب کلام سکھاتا ہے کہ دوسرے سلاطین کے اندر 2 باپ 8 آیت مقدسہ میں، اور ایلیا نے اپنی چادر کو لیا جو اس نے پکڑا ہوا تھا اور اسے پلٹ کر پانی پر مارا اور پانی 2 حصے ہو کر ادھر ادھر ہو گیا اور وہ دونوں خشک زمین پر ہو کر پار گئے۔ ان کو پتہ لگ گیا ہمارا خدا جو ہے وہ کہاں ہے۔ بہت اس نے مانگ لیا، اس نے کہا آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں۔ انہیں کہا استاد ہون تے میں چکیا جان والا ہی ہاں تے دس میں تیرے لیے کی کراں۔ انہیں کہا مجھے تیری روح کا کتنا چاہیے جی، کتنا چاہیے۔ اب سنیں ایک میں یہاں آپ کو ٹھیک کرتا جاؤں، بڑے سارے لوگ دعا کرتے ہیں کہ خدا تیری روح کا دگنا مسا چاہیے ہے، بہت سارے لوگ دعا میں کہتے ہیں نا خدا تیری روح کا دگنا مسا چاہیے، یہ الفاظ نہیں بولنے چاہیے۔ خدا دی روح کا دگنا مسا کو نہیں ہے گا، خدا دی ایک روح ہی بڑی لامحدود ہے۔ ہاللویا۔ خدا دی ایک روح جڑی ہے نا وہ لامحدود ہے۔ یہ تو انسان تھا نا، ایلیا تو انسان تھا اور بھائی اس کی روح محدود تھی، اس کی روح کا دگنا بھی ہو سکتا ہے، اس کی روح کا تگنا بھی ہو سکتا ہے، اس کی روح کا چگنا بھی ہو سکتا ہے، لیکن خدا کی روح کا دگنا بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک ہی خدا ہے، ایک ہی روح ہے اور ایک ہی باپ ہے۔ ہاللویا۔ اس لیے میں بڑے سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں، میں نے کہا چلیں آج ذرا بات ہوگی ذرا کر دے جائیے، سنیں اس بات کو۔ اب اس نے کہا تیری روح کا دگنا، تو انہیں بھی کیا سنیں، اس نے ایک بات کی، اگر اس نے کہا تو مجھے اٹھاتے ہوئے دیکھ لے نا، اگر تیری نگاہ میرے اوپر رہے اور تو مجھے اٹھاتے ہوئے دیکھ لے تو ایسا ہی ہوگا، اگر نہ تو نے دیکھا تو پھر نہیں ہوگا۔ کلام میں ایسے لکھا، سنیں ادا مطلب اس سے تابع داری کی جو ہے پہچان بتائی گئی کہ بھائی تمہارا دھیان ہے ادھر ہی رہے۔ اچھا وہ دیکھتا ہی رہا، وہ دیکھتا ہی رہا، اس نے تابع داری کی خیر کر دی، اس نے وہ دیکھتا ہی رہا تے خدا دا بندہ اٹھایا گیا، ایلیا اٹھایا گیا تے چادر آن کے ایک ہی جیڑے خدا دا بندہ الیشا ہے وہ دے ہوتے آ گیا۔ زوردار تعلیم والے، خدا آپ کو برکت دے۔ اب چادر آ کے اس کے اوپر ٹھہر گئی ہیں تو جدوں واپس جان لگا نا ہن کلا ہی رہ گیا، اگے 2 جنے سی تو ہن کلا ہی رہ گیا، ایک تے غائب ہو گیا ہے۔ میں کہتا ہوں تین لوگ تھے، خدا تھا 2 لوگ وہ تھے۔ ہاللویا۔ اور اب 2 رہ گئے ہیں، ایک خدا رہ گیا تو ایک الیشا رہ گیا ہے۔
ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਗਮਗੀਨ ਵੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਤਾਦ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਸਤਾਦ ਉੱਤੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਬ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਟਕਾ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਪਟਕਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਯਰਦਨ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਯਰਦਨ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਪਟਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਐ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੋਨੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫੇਰ ਯਰਦਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਆਪਸ ਤੇ ਹੈ, ਤੁੰਦਿਆਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਾਵੇਂ ਇੱਧਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੰਘ ਜੇ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਜ਼ਰ ਜੇ ਹੈ। تو پھر انہوں یاد آتا ہے، یقین جانے کلام سکھاتا ہے، وہ وہی پٹکا اٹھا کر پھر مارتا اور کہتا ہے ایلیا کا خدا کہاں ہے، پانی پھر دو حصے ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویا، کہتا وہی جن نے میرے استاد نے ایلیا کا خدا کہاں ہے، تو پانی پھر دو حصے ہیں۔ تو کتنے لوگ دیکھ رہے پرلی سائڈ تو انہوں نے کہا او خدا کے بندہ الیشا کے اوپر ایلیا کا دگنا آ کر ٹھہر گیا ہے۔ خدا کا بندہ جو الیشا ہے وہ ایلیا کا منصوب بن گیا ہے، اب خدا اس کے تھرو کام کرے گا۔ پہلی خبری بادشاہ نو جا کے دے دیتی، بادشاہ نو کیا بادشاہ وہ بندہ ٹھیک ہے، اب اس سے کام کرائیں۔ تو بادشاہ نے بھی جا کے کہا لے پھر پانی بڑا جڑا لونا ہے ساڑی زمین دا انہوں کو ٹھیک کر دے۔ انہیں کہا لے آؤ پانی ٹھیک کر دینے، تو انہیں پانی بھی ٹھیک کر دیتا۔ ہاللیلویا۔ لیکن بات کرنے کا مقصد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری برکتیں ملی کہاں سے ہیں؟ تابعداری سے۔ اگر وہ کہندا چلو بنیا بنایا چرچ میں رہے ہیں، بنی بنائی کلیسیا میری استاد بھاویں جدن مرضی جائے، وہ پادری صاحب ایک نا بیمار ہو گئے، ادھر انہوں نے دل دا آپریشن سی، بڑا بڑا چرچ چلا رہے ہیں، ہزاراں دی تعداد چ لوگ سی، پادری دے دل دا آپریشن تے او دے اسسٹنٹ پادری دعا کری جان خدا ان دا آپریشن کامیاب نہ ہوئے، بندہ نہ رہے اس دنیا تے ہے صاحب لاؤ تے ادھر صاحب لگائیں۔ لیکن خدا نے بھی اسے زندگی دی، سمجھے خدا جو ہے نا وہ لکھ مصیبتاں ویری چاہے ہیں، وہ کڑیاں کر دن راہ اس دا ونگا وال نہیں ہوتا جس دے رال۔ سو اس لیے ٹینشن ہی یہ بات میں ویسے بتا رہا ہوں کہ یہ فرق صاحب لگائے ذرا ہے۔ یہ کہہ رہا تیری بھی سوگن خداون، تیرے خدا کی حیات کی بھی سوگن، میں تجھے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اب سنیں اس بات کو جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ انہیں ماریا پٹکا، اتھے بھی پانی دو حصے ہو گیا، اتھے بھی پانی دو حصے ہو گیا۔ اب اسے تو ترقی مل گئی جو اس نے تابعداری کی ہے، یا اس نے جو خدا کے ساتھ، خدا کے خادم کے ساتھ وفاداری کی، اور بھائی اسے تو اس کا صلہ مل گیا۔ اب اکثر خدا ہمیں بھی صلہ دینا چاہتا ہے، جتنے بھی ہم کام کر رہے ہیں، جتنے بھی خدا کا کام کرتے ہیں ان کو خدا صلہ دینا چاہتا ہے۔ میں یہاں ایک ایسا ریفرنس آپ کے تھرو لانا چاہ رہا ہوں کہ اس نے اپنی برکت کو گوا دیا، اپنی برکت اس سے چھن گئی۔ کیسے چھن گئی؟ جلدی سے ہم پڑھیں گے دوسرا تواریخ 26 باب اور اس کی پہلی آیت مقدسہ۔ یہاں میں ایک ایسے شخص کا ذکر کرتا جانا چاہ رہا ہوں، پھر میں اپنے خدا پر آؤں گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری بات کہاں ہو رہی ہے۔ اب یہاں خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ عزیہ 16 برس کا تھا جب اس نے سلطنت کرنے لگا، اور اس نے یروشلم میں 52 برس تک کیا کیجیے سلطنت کی۔ اب 16 سال کا عمر کا بچہ صاحب لگائیں، اس کا تو شناختی کارڈ نہیں ہے، اسے کیا پتا میں نے گھر کس طرح چلانا، ملک کتنا چلا سکتا ہے، ملک تو وہ چلا ہی نہیں سکتا۔ کلام سکھاتا ہے، کلام کے اندر لکھا ہے یہ 16 برس کا تھا جب اس کو حکومت دے دی گئی، اور ایسی کامیاب حکومت رہی کہ یہ 52 برس تک حکومت ہی کرتا گیا۔ کیوں کرتا گیا؟ اس کا ایک مقصد ہے۔ جی بشپ صاحب پڑھیے گا ذرا جی۔ دوسرا ہاں جی 16 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور وہ زکریا کے دنوں میں خدا کی روایتوں میں ماہر تھا اور خدا کا طالب رہا۔ خدا کا طالب رہا، پہلی بات خدا کا طالب رہا، اور جب تک وہ خداوند کا طالب جب تک وہ خداون کا طالب رہا، خدا نے اس کو کامیاب رکھا۔ اور خداون نے اس کو کیا رکھا جی؟ یہ تابعداری کے اندر کامیابی ہے۔ 52 سال صاحب ٹو مچ پیریڈ ہے، 52 سال۔ کیا ہوا؟
52 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੂਲ ਗਿਆ। ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗਮੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਹੁਣ ਤੇ जो कुछ मैं वा मैं ही हाँ। समझे कि वो इतना जदीद बादशाह था। अगर इसकी तारीफ़ें की जाए तो इसने पहली दफ़ा मुतारफ़ कराई ये मशीनें, ये जो तीर चलाने वाली मशीनें हैं ना, इसने पहली दफ़ा मुतारफ़ कराई। यानी कि पहले तो बंदे आप चलाते थे, इन्हें मशीना मुतारफ़ करा देती। हम कहता बुलंदी पर हैं, तीर चल रहे हैं, कोई फ़ौज आकर हमला ही नहीं कर पाती थी। यानी कि इतना खुदा ने इसे विज़डम दे दिया, इतना इसे जहन दे दिया। लेकिन क्या हुआ कि जो ही इसका दिल जो है घमंड के अंदर गया, जो ही ये फूल गया, तो कलाम सिखाता है 16 आयत मुकस्सा में जब ये जोर आवर हो गया, 26 बाब और उसकी 16 आयत मुकस्सा, जब ये जोर आवर हो गया। सुने इस बात को, क्या कहता खुदा का कलाम? लेकिन जब वो जोर आवर हो गया, लेकिन जब वो जोर आवर हो गया तो उसका दिल इस कदर फूल गया, इस कदर उसका दिल फूल गया, वो खराब और हो दिल ही खराब हो गया, इन्ना को फूल गया, खराब ही हो गया। अब अब वो खुदावन अपने खुदा की नाफरमानी अब खुदावन अपने खुदा की क्या करना शुरू हो गया? ये सबसे ज्यादा है, क्योंकि ताबियादारी नहीं रहती तो बरकत नहीं रहती। ताबियादारी के अंदर बरकत है, इस बात को सोच लें। मैं दावे से कहता हूँ, यकीन जाने भाई पतरस जानते हैं कि कितने लोग ऑफरें देते हैं जी, बताएं हैं इधर आयो उधर आयो हैं। हम कहते हैं नहीं, हमने खुदा की तरफ रहना है। हालेलुया। फलां टीवी हमें नहीं चाहिए, हमें खुदा चाहिए है। और मुझे याद है कि जब मैं पादरी अनवर फजल साहब के पास गया तो उसने जब मुझे बरकत दी तो उसने कहा कि खुदा ये तेरे साथ भी वफादार रहे और मेरे साथ भी वफादार रहे, और आज तक मुझे वो लफ्ज़ नहीं भूलते। नहीं, जब मैं खुदा के साथ वफादार नहीं रहूँगा तो शायद मैं पादरी साहब के साथ भी वफादार नहीं रहूँगा। अब इसका दिल इतना ही भूल गया, इतना ही भूल गया, कलाम सिखाता कि ख़राब ही हो गया। काहिनों के पास गया, अंदर जाके 80 काहिन थे अंदर, 80 काहिनों को कहता भाई आज तुमने बखूर नहीं जलाना, आज मैंने बखूर जलाना है। अब काहिन भी कोई कमज़ोर कमज़ोर काहिन नहीं होते थे, समझे। कलाम सिखाता बहादुर जो बंदा होता था उसे काहिन बनाते थे, बहादुर काहिन होते थे। उन्होंने कहा ना भी तू ये ऐसी काम ना कर, तू बखूर नहीं जला सकता। उन्हें जहरी बात वक़्त का बादशाह था, शायद झिड़का हो काहिनों को, शायद बुरा भला कहा हो, चलो काम करो जाके हैं। तो जो ही बखूर लेकर अंदर गया, कलाम सिखाता है कि उसके माथे पर जो है जो कोड़ फूट निकला। हिसाब लगाएं, एकदम से कोड़ आ गया और एक बंदा हुकूमत करने वाला जल्दी जल्दी हैकल चो निकल गया, उतों निकल गया बखूर जला दिया, दो भज गया और जाकर एक घर में रहा। कलाम सिखाता है ये कोड़ के अंदर ही मर गया, कोड़ी ही मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि इसका दिल फूल गया था, इसका दिल खराब हो गया था और ये खुदा की नाफरमानी करना शुरू हो गया। ताबियादारी के अंदर ही क्या है जी? तरक्की और बरकत है। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं नए ऐदनामा में कि भाई आपका खुदा कहाँ है? अगर हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, हम मुसीबत ज़दा हैं, तो आपका खुदा क्या कहता है? वो तो उस्ताद ने भी पटका मारिया तो 2 हिस्से थे, आंधिया वाली शागिर्द ने भी मारिया तो पटका तो 2 हिस्से हैं। हम कहाँ खड़े हैं? नए ऐदनामा में हमें खुदा कहाँ खड़ा करता है, या नए ऐदनामा में यीशु हमें क्या कहता है? आइए मेरे साथ निकालिए, यूहन्ना की अंजील है, यूहन्ना की अंजील और उसका 15 बाब। ये गलत यहाँ लिखा गया है, यूहन्ना की अंजील और उसका 15 बाब निकालें मेरे साथ। 15 बाब की 7 आयत मुकस्सा को देखिए खुदा के कलाम से। यूहन्ना की अंजील 15 बाब 7 आयत मुकस्सा सुनिएगा। आज की बात मैं आप करने लगा हूं और यहां हम कलाम को खत्म करने लगे हैं ताकि आपको पता लगे कि हमारा खुदा हमें क्या कहता है। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। इदा मतलब असी परेशान, दुखी, मुसीबत ज़दा, पस्त हाल, गुरबत च हाँ ते कमी यही है। यस्सु तो कह रहा ना, देखो अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो। ये नहीं कहा कि बस तुमने रोटियां ही मांगनी है? ये नहीं कहा बस तुमने गारी जो चाहो
اب کلام سکھاتا ہے کہ آسمان زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہیں ٹلیں گی. ہاللیلویہ. یہ نہیں ٹلنے والا. اب یہ نہ ٹلنے والا ہے نہ بدلنے والا ہے. اور اسی نے فرمایا تم مجھ میں قائم رہو میری باتیں تم میں قائم رہتے بھائی جو کچھ چاہو گے پھر تمہیں مل جائے گا. ہاللیلویہ. پھر تمہیں پتہ لگے گا ساڈا خدا کتھے ہے, ہمارا خدا کہاں ہے. سو اس لیے آج دیکھیں اگر آپ کے اندر یہ دو باتیں نہیں ہیں, آپ خدا میں نہیں ہیں, خدا کی باتیں آپ میں نہیں ہیں, تو شاید اس لیے آپ کے اندر پریشانیاں ہیں. کوشش کریں اس کو نکال دیں, میں کہتا ہوں سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ہاللیلویہ. خدا نے اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے بڑی ساری برکت سے نوازے.